حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا، ایک آدمی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ ایک آدمی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں، یعنی کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے۔ میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعہ ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھانی پڑیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری پشت کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لیے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈالا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا۔ ابو لیلہ کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، قریب آ جاؤ، حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور عاص بن وائل کے ذمہ میرا کچھ قرضہ تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اپنے قرضہ کا تقاضا کیا تو عاص نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو گے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا، جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی، وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا سے لے کر
وَيَأْتِينَا فَرْدًا تک، جس کا ترجمہ ہے بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے وہ جو وہ کہتا ہے، اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دنوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے عرض کیا کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا، لیکن اتنی سخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہ سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر، لیکن تم جلدی چاہتے ہو